مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دو عالم ہیں، ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم آخرت۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار العمل بنایا، یعنی کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، محنت کے لیے بنایا، اور آخرت کو دار الجزا بنایا کہ جیسا ہم نے یہاں عمل کیا ہے، کام کیا ہے، اس کا بدلہ ہم کو وہاں ملے گا۔ دنیا یوں سمجھیں جیسے کھیت کی طریقے سے ہے، کھیت میں آدمی کھیتی بیج ڈالتا ہے، تو اب اس جیسا بیج اس نے بویا ہے، کھیتی جیسی کی ہے، اس کا وہی اس میں پیدا ہوگا، تو آخرت وہ ملے گا جا کر کے انسان کو۔ عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ نظام یہ بنایا ہے کہ ہر عمل کے لیے کہ وہ عمل محفوظ رہے اور اس عمل کے سلسلے میں کوئی ضائع نہ ہونے پائے، حفاظت کا انتظام کیا ہے اللہ پاک نے۔ اور ایسا مضبوط انتظام ہے حفاظت کا کہ ہم کوئی بھی نقل و حرکت کریں، کہیں بھی کریں، کسی حالت میں بھی ہوں، اس نظام سے، اس نظام ہی میں رہ کر ہی وہ عمل ہو پائے گا۔ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا، جس جگہ کام کیا ہے وہ جگہ گواہ رہے گی، ریکارڈ ہو جاتا ہے اس میں۔ جن اعضاء کے ذریعے سے کیا ہے وہ اعضاء بھی اس عمل کے سلسلے میں گواہ ہو جاتے ہیں۔ دو فرشتے موجود ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ مستقل ہیں، گواہ بنتے ہیں۔ اور چوتھے جو ہمارا نام اعمال تیار ہو رہا، اور حضرات نے اور بھی بتائے، لیکن یہ چار گواہ ریکارڈ محفوظ کرنے والے یہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جہاں یہ نظام ہے وہاں یہ بھی نظام ہے، اگر کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی قصور ہو جائے، غلطی ہو جائے اور آدمی توبہ کر لے، تو وہ اپنی شان کریمی سے صرف معاف ہی نہیں فرماتے ہیں، بلکہ یہ جو چاروں گویا اس کے عمل کے سلسلے میں گواہ ہیں، ان سب کو بھلا دیتے ہیں وہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، فرمایا اذا تاب العبد تاب اللہ علیہ، بندے نے توبہ کی، اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کی۔ فرمایا وَأَنْسَ الْحَفَظَ مَا كَانُوا كَتَبُوا، جو کچھ گناہ اس نے کیے تھے، فرمایا کہ وہ جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ بھلا دیتا ہے، یعنی ان کو یاد ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنْسَا جَوَارِحَهُ، اور جن اعضاء سے کیا تھا، ظاہر کو اعضاء گواہ بنتے، ان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ وَأَنْسَا مَقَامَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جس جگہ پر اس نے وہ کام کیا ہے اس کو بھی اللہ نے بھلا دیا۔ وَأَنْسَا مَقَامَهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اعمال جس طرف سے جاتے تھے آسمان پر، وہاں نیکی والے، برائی وہ بھی گواہ بننے والے تھے، ان کو بھی بھلا دیتا۔ یہ ہے ان کی شان کریمی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا ہے بلکہ پورا ریکارڈ ہی سب ختم کر دیا، تاکہ جو ہے ہمارا یہ بندہ جو ہے بس بالکل آئے پاک و صاف ہو کر کے، اس کے گناہوں پر کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ پھر
اسی کے ساتھ جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ 4 حق ہیں۔ اولھا ان یحبوہ، توبہ کر لیا اس نے تو اللہ نے چونکہ اس کو محبوب بنا لیا ہے، لہذا اب انسانوں پر حق یہ ہے کہ اس سے محبت کریں۔ اب یہ نہیں کہ اب اس کے گناہ کو یاد کر کے اور فلاں یہ کیا وہ کیا اس سے نفرت کریں، فرمائے نہیں، ایک یہ ہے کہ اس سے محبت کریں۔ فإن اللہ تعالیٰ قد احبہ، اللہ تعالیٰ نے جب تائب حبیب اللہ اس کو محبوب بنا لیا تو اب ہم کو بھی چاہیے کہ اس سے محبت کرنا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے اور اپنی توبہ پر اس کو ثابت قدم رکھے۔ جیسے اپنے لیے توبہ کرتا ہے، اپنے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لیجئے، یا جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اب ہم سے پھر نہ ہونے پائے اور توبہ پر جمائیے۔ اسی طریقے سے کسی نے توبہ کر لیے تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لے اور یہ کہے کہ اللہ اب اس کی آپ حفاظت فرمائیے کہ گناہ نہ کرے۔ تیسرا حق بیان فرمایا کہ جو گناہ ہو چکا ہے اب عار نہ دلائے اس کو، مطلب یہ کہ تم نے تو ایسا کیا، تم یہ تھے، تم وہ تھے، نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ کپڑے پہ گندگی لگ جاتی ہے، کپڑا دھل دیا صاف ہو گیا، اب تذکرہ نہیں ہوتا اچھا یہ وہی کپڑا تھا جس میں گندگی لگی تھی، یہ وہ تھا، نہیں، اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے توبہ کر لینے کے بعد میں اب اس کا تذکرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے یہاں پر۔ چوتھی چیز بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ خلط ملط ملنا جلنا تعلقات رکھے، اس لیے کہ توبہ کر چکا ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، لہذا اس کا اب حق یہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اب دوری بنائے ہوئے کہ تو یہ تھا یہ وہ تھا، نہیں، کچھ نہیں، یہ اس کا حق ہو گیا ہے۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ میں 4 معاملات فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس کو دنیا سے لے جائے گا اس حال میں کہ کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں باقی رہے گا، ایک دم سب صاف ستھرا معاملہ کر دیں گے، ایک۔ دوسرا یہ کہ اللہ اس کو محبوب بنا لیں گے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر پھر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ کوئی شخص توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اس کے ساتھ خاص طور پر ہو جاتی ہے۔ اس کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی کام شیطانی کام نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے کہ شیطان اس کے اوپر مسلط نہ ہونے پائے، یعنی اس کے اوپر اپنے اثرات نہ، گویا توبہ سے اتنی حفاظت اللہ کی طرف سے اس کیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ حفاظت تو جب ہی رہ پاوے گی جب آدمی جب آدمی بھی احتیاط کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رہے گا تو اس کی حفاظت ہوتی رہے گی اس میں۔ چوتھی چیز بیان فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو گناہوں کا ڈر لگا ہوا تھا اور عذاب کا ڈر لگا ہوا تھا، اللہ پاک اس کو بالکل مطمئن فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں بھی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری سنا دیں گے اس کے لیے۔ تو توبہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، یہ اس وقت میں توبہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ توبہ کرنے کی برکت سے 4 جو گواہ تھے ان کو اللہ پاک بھلا دیں گے، بالکل حافظ ان کے ختم کر دیں گے۔ دوسرے اس کے 4 حق ہمارے ذمے آ گئے کہ اس کے ساتھ ہم کو کیا کیا معاملہ کرنا ہے، اور اللہ پاک بھی اس کے ساتھ 4 معاملات کرتا ہے وہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔